میں نے رات کی تنہائی میں ایک لڑکی کو دیکھا جو مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ میں مدد کے بہانے اس کو اپنے گھر لے آیا اور موقع کی تاک میں تھا کب مجھے موقع ملے اور میں اسے حاصل کر لوں۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اور یہ موقع اچھا تھا۔ جیسے ہی لائٹ گئی میں اس لڑکی کی طرف لپک گیا، لیکن تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور میں خوف زدہ ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہاں پر میرے گھر والے تھے۔ تبھی اس لڑکی نے ایک دم سے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور شور مچایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے تقریباً 4 بج رہے تھے جب میں اپنی کھٹارا بائک کو گھسیٹتے ہوئے کارپیٹ روڈ پر ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اپنی مفلسی پر میں خون کے آنسو بہا کر رہ گیا تھا، کیونکہ جب تک بابا زندہ تھے انہوں نے ہمیں شہزادوں کی سی زندگی دی تھی، اور ان کی وفات کے بعد تو ایسے لگتا تھا جیسے گھنی دھوپ سے صحرا میں آ گئے۔ اور ٹائم ڈیوٹی کرنے کے بعد میں ابھی آفس سے نکلا تھا جب راستے میں بائک خراب ہو گئی۔ مجبوراً مجھے پیدل چلنا پڑا۔ دوہری ڈیوٹی کرنے کے بعد شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اور نیند تو مجھے آنکھیں کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ میں پیدل چلتے ہوئے ڈر بھی رہا تھا، لیکن دل میں اب کوئی بھی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ جب میرے پاؤں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں تب میرا دل کیا کہ میں سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر رونا شروع کر دوں، کیونکہ بائک خراب تھی تو پیدل چلنا پڑ رہا تھا، اور اب جوتے ٹوٹ گئے تھے تو ننگے پاؤں گھر تک سفر کرنا تھا۔ میرے پاس اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بائک میں نقص ہی تلاش کر لوں کہ آخر یہ چلتے چلتے بند کیوں ہو گئی ہے۔ بس میں جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسی کی تو میں نے جلدی مچائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے بائک اور جوتوں پر توجہ نہیں دی، بلکہ جتنی جلدی چل کر میں اپنے گھر پہنچ سکتا تھا پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب میرا گھر زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ آج نہ جانے کیوں دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ تبھی مجھے جھاڑیاں ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا، کیونکہ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ سردیوں کی یہ راتیں تھیں، ایسی راتوں میں تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا۔ لوگ باہر نکلتے وقت 100 مرتبہ سوچتے ہیں، لیکن میں مجبور تھا۔ اگر میں اوور نائٹ ڈیوٹی نہ کرتا تو ہمارے گھر کے اخراجات کیسے چلتے؟ گھر میں سب سے بڑا تھا، اور ابا کی وفات کے بعد ساری ذمہ داریاں میرے ہی سر پر آن پڑی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے اپنی بائک کھڑی کر دی اور چیک کرنے لگا کہ نہ جانے اس میں کیا نقص، کیا خرابی ہو گئی ہے۔ تبھی ایک نہایت ہی خوبصورت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی۔ میں ڈر گیا اور جیسے ہی مڑا تو دیکھا وہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اسے نظریں بھی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ ایک مکمل عورت تھی جو پل بھر میں کسی بھی آدمی کو اپنا گرویدہ کر لے۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ اتنی رات کو اتنے اندھیرے میں کوئی عام لڑکی اتنا دیدہ دلیری سے تو نہیں پھر سکتی۔ کہیں یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے تو میں ڈر گیا۔ جب وہ لڑکی کہنے لگی بھائی بات سنے، وہ میرے سارے خواہشوں کا محل ٹوٹ گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں فوراً اسے سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگا جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگی اس کے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہیں، پلیز آپ میری جان بچا لیجئے اور مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلیے جہاں وہ گنڈے میرا پیچھا نہ کر سکیں۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، شاید وہ کافی دیر سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے نرم ملائم پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور کپڑے بھی اس کے مٹی مٹی ہو رہے تھے۔ پہلے تو اس پہ ذرا بھی مجھے یقین نہیں آیا،
پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارے پیچھے تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا، کیا تم جھوٹ بول رہی ہو؟ مجھ سے تب وہ کہنے لگی، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، اگر آپ کو شک ہے تو آپ اپنے یہیں جھاڑیوں میں چھپ کر میرے ساتھ 10 منٹ تک بیٹھ جائیے، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ میں خواہ کی مصیبت مول نہیں لینا چاہتا تھا، دوسرا میں اس کی خوبصورتی سے بھی بہت متاثر ہوا تھا۔ شیطان نے میرے دل میں عجیب سی خواہشیں ڈال دی تھی جنہیں میں بار بار ذہن کو جھٹک رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن جب تک میری بائک ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ تب میرے بائک کو اچھے سے چیک کیا اور جیسے ہی اسے سٹارٹ کیا وہ سٹارٹ ہو بھی گئی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کو لیے اپنے گھر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا امی اور میرے بہن بھائی شہر سے باہر گاؤں میری پھپھی کے ہاں گئے ہوئے ہیں۔ تب وہ لڑکی میرے گھر آئی تو وہ گھبرانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میرے والدین بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، فی الحال وہ گاؤں گئے ہوئے ہیں، تم پریشان مت ہو، بلکہ آرام سے میری بہن کے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ایک آواز دے دینا۔ وہ بہت ڈری سہمی سی میری بہن کے کمرے میں جا بیٹھی۔ اسے دیکھ کر میری نیت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں مسلسل اپنے گندے خیالات کو رد کر رہا تھا، لیکن شیطان نے نہ جانے کیا سوچ رکھی تھی کہ مسلسل میرے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے تھے جو کام کرنے کے لیے میرا ضمیر مجھے ہرگز اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں مسلسل اس بات سے انکاری ہو رہا تھا، لیکن ایک جوان خون تھا اور جذبات بھی پائے جاتے تھے، اور جب دو لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو ان دو کے درمیان شیطان ہوتا ہے جو ان دو کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جس کو وہ سوچ کر بھی شرما جائیں۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرے ہاتھ جو تھے وہ کانپ رہے تھے، لیکن چہرے کے تاثرات ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی بہن کے کمرے میں چھوڑا اور گھر کے تمام دروازے اچھے سے بند کر دیے تاکہ وہ کہیں سے بھی بھاگ نہ پائے، کیونکہ مجھے اس بات پر بھی شک تھا کہ کہیں وہ کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں ہے جو مجھے گھر میں اکیلا دیکھ کر اپنے گروہ کو بلا لے اور ہمیں لوٹ کر چلی جائے۔ لیکن ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو پھر کس چیز کے لیے کھو جانے کا دکھ؟ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا، اور جب سارے کمرے اور دروازے اچھے سے لاک کر چکا تو اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھا دیے قدم، کیونکہ میری نیت بدل گئی تھی۔ اسی وجہ سے تو میں نے اس سے لڑکی کی مدد کی تھی۔ اب میں اسے ایسے تو نہیں جانے دے سکتا تھا۔ میں وہ کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا منہ دوسری جانب تھا۔ میں پیچھے سے آیا اور جیسے ہی اس کے شانے پر ہاتھ رکھا وہ چونک گئی۔ جب وہ میری طرف متوجہ ہو چکی تھی تو میں ڈر گیا کہ کہیں وہ شور نہ مچا دے، تو میں کہنے لگا کہ وہ میں پوچھنے آیا تھا کہ آپ کیا کھائیں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ جو بھی تم بنا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں پچھلے 2 دنوں سے بھوکی ہوں اور ان غنڈوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اس سے اور زیادہ ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی میں کھانا لینے گیا تو پیچھے سے لائٹ چلی گئی۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ میں نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ آن کی اور بہن کے کمرے کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ مسلسل چیخیں مارے جا رہی تھی۔ میں نے جا کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس کر دو، لائٹ ہی تو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے اپنے غصے کا احساس ہوا تو میں نے اس سے معافی مانگی۔ جب میں لائٹ لے کر اس کی طرف آیا تھا تو ڈر کے مارے اس نے مجھے گلے لگا لیا تھا، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آیا
تو وہ یہ دیکھ کر شرم سے لال ہو گئی۔ اس نے ایک انجان آدمی کو گلے لگایا ہوا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے مجھ سے دور ہوئی اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا، لیکن یہ سب غلطی سے ہوا۔ میں تو یہی چاہتا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میرے پاس ایک ہی موبائل تھا، جس کی مدھم سی روشنی نے پورے گھر میں اندھیرے کو بکھرنے سے بچایا ہوا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی کچن آ گئی اور وہیں بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ دھیرے دھیرے میری نیت مزید اس پر خراب ہونے لگی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح مجھے موقع ملے اور میں اس کے ساتھ وہ سب کر لوں جس کی خواہش یہ میرے دل میں کب سے پھنپ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کھانا کھا کر ہاتھ دھونے لگی تو میں اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں یہ سب غلط کر رہا ہوں، تو میں اسے بہت دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی دروازہ بجا تو میں حواس باختہ ہوتے ہوئے جلدی سے باہر دروازہ کھولنے چلا گیا، کیونکہ شاید میری امی اور سارے بہن بھائی گھر آ چکے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنی بڑی لڑکی کو میں کہاں چھپاؤں، اور گھر میں کسی کو پتہ چلا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تبھی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو امی، میری دو بہنیں اور ایک بھائی باہر کھڑے تھے۔ میں جلدی سے ان کو اندر آنے کا راستہ دکھا چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں ابھی تک تالا تھا۔ امی کہنے لگی، یہ تم نے تالا کیوں لگایا ہوا تھا؟ اور تم نے کہا تھا کہ تم جیسے ہی فری ہوگے تم بڑی پھپھو کے گھر آ جاؤ گے، آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے ابھی ڈیوٹی سے تھکا ہارا آیا تھا، دل نہیں کیا تو نہیں آیا۔ تبھی وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں۔ ابھی وہ لوگ صحن عبور کر کے برآمدے میں پہنچے ہی تھے جب وہ لڑکی چادر کے بغیر برآمدے میں آ گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے اپنی آستینیں پھاڑی ہوئی تھی، اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں تھی، اور اس نے بہت سی چوڑیاں پہن رکھی تھی جو اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، پلیز مجھے اس جلاد آدمی سے بچا لیں، یہ انسان نہیں شیطان ہے، اس نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری امی سے لپٹ گئی۔ امی حیران کھڑی مجھے دیکھتی رہیں، کیونکہ وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا فرما بردار بیٹا، جس نے آج تک ان کی کوئی بات نہیں ٹالی، وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان سی صورت بنائے کبھی اس لڑکی کو دیکھتی، کبھی وہ مجھے دیکھتی۔ میں خود حیران ہو رہا تھا کہ وہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ ایک تو میں نے اس کی مدد کی، دوسرا وہ مجھے ہی اس طرح کا الزام دے رہی ہے۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا، اتنا کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اسے اسی وقت ہی فائر کر دیتا، لیکن میں بے بس تھا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ میں امی کو کہنے لگا، آپ کو یقین کرنا ہے تو کریں، ورنہ اس انجان لڑکی پر یقین کر لیں، کیونکہ آپ کو اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ ایک تو میں نے اس لڑکی کی مدد کی، الٹا یہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب میں ڈیوٹی سے لوٹ رہا تھا تب یہ مجھے سڑک پر ملی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی، تو میں نے مان لیا آپ نے خود تو سکھایا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ میری آنکھوں میں بھرنے لگے تھے۔ امی غصے میں چیختے ہوئے بولی، کل تم لوگوں کا نکاح ہے، اس کے بعد میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ تم ایک عورت کی عزت یوں تار تار کرنے کی کوشش کرو گے۔ مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ میری امی بھی مجھ پر یقین نہیں کریں گی اور اس طرح مجھے ایک غیر لڑکی کے لیے تھپڑ مار دیں گی۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ہر چیز فنا کر دوں۔ میں پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ صبح بھی میں نے امی سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ لنچ والا باکس کی بھی فرمائش نہیں کی۔
اور آفس چلا گیا۔ اگر کبھی میں ناشتہ کیے بغیر جاتا تھا تو امی مجھے بار بار کال کر کے یاد دہانی کرواتی رہتی تھی کہ تم نے لازمی لنچ کرنا ہے، باہر سے خرید لینا، لیکن لنچ لازمی کرنا ہے۔ بھائی تو انہوں نے کوئی کال بھی نہیں کی تھی۔ شام میں میرا اور اس لڑکی صبا کا نکاح تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ تھا۔ چند پل پہلے مجھے اس کی شدید ترین خواہش تھی، لیکن دوسرے ہی پل اس نے میرا بھروسہ توڑ کر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے سے بدزن کر ڈالا تھا کہ میں اس سے شدید نفرت محسوس کرنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ نکاح نہ ہو، کیونکہ میں ایک جھوٹی عورت کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا جو اس پر کیے گئے احسان کا بدلہ ایسے چکاتی ہے۔ لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس عورتوں کی طرح اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا اور شام میں ہی ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لڑکی فراڈیا ہے۔ وہ چوری یا ڈکیتی کے مقصد سے ہمارے گھر میں داخل ہوئی، لیکن ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا رویہ بہت عام تھا۔ وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے دن رات محنت کیا کرتی تھی۔ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا اور امی کی خدمت میں بھی اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور میرا تو وہ ہر کام کیا کرتی تھی، کپڑے دھونے سے لے کر استری کرنے تک، جوتے صاف کرنے سے لے کر ساری چیزیں اور فائلیں جگہ پر موجود ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی سلیقہ مندی سے بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکی، کیونکہ اس کا پہلا تاثر ہی بہت برا گیا تھا۔ میں اسے شدید نفرت محسوس کر رہا تھا۔ ویسے تو میں اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا، کیونکہ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی، اور اب تو بطور میری بیوی میرے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ کر رہا تھا۔ وہ بھی اس بات کا شکوہ نہیں کرتی تھی اور دن رات ہم سب کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ میں روز ہی یہ سوچ کر اٹھتا کہ یقیناً اب یہ مجھے دھوکہ دے گی، لیکن وہ تو بڑے آرام سے، سکون سے، تحمل مزاجی سے ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ اب تو گھر میں سب کی مجھ سے زیادہ اس سے بننے لگی تھی۔ امی تو ہر بات ہی اس سے ڈسکس کر لیا کرتی۔ میری بہنیں اور وہ ہما ہر وقت خوش گپوں میں مصروف رہتی۔ کبھی کبھی اپنے چھوٹے دیور سے بھی وہ مذاق کر لیا کرتی۔ وہ مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں کا خیال رکھتی اور مجھ سے زیادہ اس کی انہی لوگوں سے بنتی تھی۔ اب تو میں جلن محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے اس پر بھی غصہ بے انتہا کا آیا کرتا تھا، لیکن میں اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ ہو جایا کرتا تھا۔ اب میں نے خود کو کام میں اور زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ میری باس بھی مجھ سے بہت خوش رہا کرتے تھے۔ اس سے بھی معلوم تھا کہ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتا رہتا ہوں، تبھی وہ میری پسند کو اپنانے لگی۔ وہ ہر کلر پہنتی جو مجھے اچھا لگا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے بتانے لگی کہ آپ کی پھپھو کے گھر سے دعوت نامہ آیا ہوا ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں بھی آنٹی اور باقی سب کے ساتھ چلے جاؤں، کیونکہ آپ تو کام کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہے، لیکن تمہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میری مرضی، میں تمہارا شوہر ہوں تو تمہیں میری سننی چاہیے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن وہ منہ بسورے بیٹھی تھی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں کہنے لگا ٹھیک ہے چلی جانا، تو وہ خوش ہو گئی۔ اسی خوشی میں اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ نکاح کے بعد ہم پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، ورنہ تو نفرت کی ایک دیوار میری طرف سے قائم و دائم ہو چکی تھی۔ میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتا تھا اور محبت بھی نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے ہم دونوں کے درمیان کیسا رشتہ تھا۔ ایک دن وہ سج سنور کر بیٹھی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے قریب جاؤں، لیکن انا آڑے آ رہی تھی، اسی لیے میں دور ہی رہا۔ وہ کہنے لگی
چھپ چھپ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا حق ہے مجھے ویسے بھی دیکھ لیا کریں۔ میں اپنی چوری پکڑے جانے پر کھسیانے سا ہنسنے لگا تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ میں 2 منٹ کے لیے تو اس میں کھو سا گیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی خام خیالی دنیا سے باہر آیا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا تھا۔ تبھی ہم لوگ پھپھی کے گھر کے لیے نکل گئے۔ وہاں جا کر نکاح کی تیاری زوروں شوروں سے ہونے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں صبا کو ڈھونڈنے لگا، وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں جیسے ہی اسے کال کرنے کے لیے گھر سے باہر آیا دیکھا تو کوئی ایک آدمی اسے زبردستی اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ میں جلدی سے بھاگا اور اس آدمی کو روکنے لگا۔ جب اس آدمی کی زبردستی حد سے بڑھ گئی تو میں نے اسے 2-4 مکے دے مارے اور کہا، میری بیوی ہے، اسے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا اور جب میں نے اسے پولیس کا ڈر اور وہم دیا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ صبا یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا جب میں اسے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو، کیا چھپا رہی ہو تم؟ جب میں نے غصہ کیا تو وہ مجھے بتانے لگی کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ اس کے باس کی بیٹی ہے۔ اس کے باس اپنی بیٹی کو ایک ایسے لڑکے سے بیاہنا چاہتے تھے جس میں اخلاقیات بھی ہوں اور پھر کاروبار بھی سنبھالنا آتا ہو، اور تم ان کی امیدوں پر پورا اترے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ سب کچھ میرے چچا قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے معذور بیٹے سے شادی کر لوں تاکہ ساری جائیداد ان کے بیٹے کے نام ہو جائے، لیکن میرے ابا اپنی زندگی میں تم سے بہت زیادہ متاثر تھے اور چاہتے تھے کہ تم سے ہی میری شادی ہو جائے۔ میں تمہیں اچھے سے آزمانا چاہتی تھی، اس لیے اس دن میں تم سے ملی، لیکن یہ سب کچھ پلان کیا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس دن واقعی چچا نے گنڈوں کے ذریعے مجھے کڈنیپ کروایا تھا، اور میں واقعی اس دن مصیبت میں تھی اور تم سے اسی لیے مدد تو مانگی تھی۔ میں نے تمہیں پریشان ہوتا ہوا دیکھا تو میں اگلے ہی دن تمہاری ماں کو ساری سچائی بتا دی تھی۔ وہ اس رشتے سے بہت خوش ہیں، بلکہ تمہارے بہن اور تمہارے بھائی بھی۔ اب کیونکہ سب کچھ تمہارے نام ہو چکا ہے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ جس طرح میرے والد صاحب نے اپنی پوری زندگی لگا کر اس کمپنی کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، اسی طرح تم بھی اس کمپنی کو لے کر آگے چلو گے۔ میں منہ کھولے یہ ساری کی ساری باتیں سن رہا تھا، کیونکہ اب تک میں نے اس سے بہت ہی بدتمیزی کی تھی اور وہ میری باس تھی، تو مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ایک ایسا رویہ اپنایا۔ وہ کہنے لگی کہ تو مانا کہ تم ایک آزاد شہزادی ہو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے، یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری باس ہوں تو تم میرے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، تم جیسے چاہو ویسے رہو۔ میں تو شاک میں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے دلہن والے گھر کے اندر چلا گیا، وہ ابھی میرے پیچھے پیچھے دلہن والے گھر کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد میری زندگی کی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ میرے بہن بھائی بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ صبح ہر چیز پہ میرا بہت ساتھ دیا کرتی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ایک عورت ہو کے مجھ سے زیادہ کماتی ہے تو مجھے اس کا ہر کہا ماننا چاہیے، یا میرے بہن بھائی اس کے سامنے سر جھکا کر رہیں۔ وہ ان سب رشتوں کی ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ ہم سب لوگوں کو پا کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ ہم سب لوگ اسی کے ہی گھر میں رہنے لگے تھے۔ ایک دن میں آفس سے لوٹا
تو معلوم ہوا کہ میری بیوی صبا امید سے ہے، کیونکہ وہاں کی عورتوں کا رواج جو تھا کہ وہ اتنی جلدی حاملہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ بھی یہی چاہتی ہوگی۔ میں ڈرتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے میں گیا تو وہ منہ تک کمبل اوڑے سو رہی تھی۔ میں نے اس کو پکارتے ہوئے کمبل ہٹایا تو دیکھا وہ رو رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ دکھ کے نہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ آج مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملی کہ میں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، اور آپ جیسا شوہر حاصل کرنے پر مجھے ہر وقت خدا کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اچھا خاندان ہے جو میرے پیسے سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھلا ہر کسی کو تھوڑی ملتے ہیں، یہ تو نصیب والوں کو ہی ملا کرتے۔ واقعی میرے باپ نے میرے لیے ہیرا چنا ہے۔ اپنی تعریف کا سن کر میں پاگل سا ہو گیا۔ اسے آرام کا کہہ کر میں واش روم میں گھس گیا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ اپنی بہنوں اور بھائیوں کا اور مستقبل سنوارنے کے لیے میں نے جو قربانی دی تھی اس کا بدلہ مجھے اتنے اچھے طریقے سے مل گیا تھا کہ میں اس کا شکر گزار ہو کر رہ گیا تھا۔